السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے سینٹ میں 27ویں ترمیم جو ہے 2/3 اکثریت سے پاس ہو گئی۔ 64 لوگوں نے ووٹ دیے اور ان میں سے یہ 2 ووٹ جو اوپر دیے گئے 64، تو یہ ایسے لوگوں نے دیے جو کہ اپوزیشن سے جن کا تعلق تھا۔ ایک تھے پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو صاحب، سندھ سے ان کا تعلق ہے، یہ سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، اور دوسرے تھے احمد خان صاحب یہ جے یو آئی ایف کے بلوچستان سے سینیٹر تھے۔ ان دونوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ووٹ دے دیا 27ویں ترمیم کے حق میں، جبکہ ان کی جماعتیں جو تھی یا جو لیڈرشپ تھی یا جو باقی ان کی جماعتوں کے سینیٹرز تھے، وہ دونوں ان سب نے نہ صرف بائیکاٹ کیا بلکہ جو ہے انہوں نے بالکل ووٹ نہیں دیا اس کے حوالے سے۔ اور اس طرح سے یہ 2/3 سے پاس ہونا 27ویں ترمیم کا ضروری تھا، اور ان دونوں کی مدد سے جو ہے وہ حکومت جو ہے فائدے میں رہ گئی اور یہ 27ویں ترمیم اس طرح سے سینٹ سے پاس ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سینیٹرز جو ہیں وہ کون لوگ بنتے ہیں؟ میرے تو کسی کوئی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو کہ سینیٹر ہو۔ میں بننا بھی چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے پاس شاید ہیں 20-25 کروڑ پیسے چاہیے میرے خیال میں، کم از کم بھی، اگر آپ نے سینیٹر بننا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹوں سے نہیں آتے۔ جس طرح سے نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز کے ممبر جو ہیں ایم این اے یا ایم پی اے جن کو کہتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں الیکشنز میں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ووٹ ڈالتی ہے عوام، اور پھر وہ سلیکٹ جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں آتے، یہ پارٹی جو ہے نومینیٹ کرتی ہے ان کو، ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں، جب ان کی اپنی جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز میں جو ان کی تعداد ہوتی ہے اس کے حساب سے جو ہے اس پرسنٹیج سے پھر جو ہے ہر پارٹی کو جو ہے سینیٹر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اب یہ جو سینیٹرز ہیں، آج اسی حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سینیٹرز جو بن کے آتے ہیں ان کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو سینیٹرز بنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں مثال دوں سینیٹر طلحہ کی، امیر آدمی ہیں، پہلے جے یو آئی ایف سے تھے، اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں سینیٹر۔ پچھلے 2-3 مرتبہ جو ہیں وہ 6 سال کے لیے یہ بنتے ہیں۔ اچھا، ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نکال دے، ان کی 6 سال کی مدت ہوتی ہے۔ ایم این اے کی اس وقت پاکستان میں 5 سال کی مدت ہے کہ اگر کوئی 5 سال پورے کر جائے تو وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی، کیونکہ اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے۔ لیکن سینٹ کے اندر ہر 3 سال کے بعد سینیٹر جو ہیں وہ نئے سینیٹر جو ہیں انڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو 6 سال کا ان کا ایک سینیٹر کا 6 سال کا جو ہے وہ ہوتا ہے، مدت جو ہے دورانیہ جو ہے وہ سینیٹر رہ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ جو سینیٹرز بنتے ہیں، ایک تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تو تب آپ سینیٹر بن سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی پارٹی کو کہیں کہ یہ پکڑیں پیسہ اور مجھے اپنی طرف سے سینیٹر نومینیٹ کر دیں، ایک تو یہ حل ہے سینیٹر بننے کا۔ دوسرا جو ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کی طرف سے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب کھڑے ہوئے تھے یا طلال چودھری صاحب کھڑے ہوئے تھے، تو اگر ہار جائیں آپ تو آپ پارٹی کے بہت عزیز ہیں، کلوز ہیں، تو پارٹی لیڈرشپ آپ کو سینیٹر بنا دیتی ہے کہ چلو نیشنل اسمبلی میں نہیں، لوور ہاؤس کے میں کا حصہ نہیں بن سکے تو چلیں اپر ہاؤس کا بن جائیں، سینٹ کا بن جائیں۔ تو پھر اس کے بعد اس کے علاوہ کیسے لوگ لوٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی جو کہ کبھی ایک پارٹی سے تو کبھی دوسری پارٹی سے، وہ بھی سینیٹر بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لائل ٹو پارٹی بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ایسی ویڈیو آئی تھی، ایک جج تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزا سنائی تھی، اور ان جج کی بعد میں ایک ویڈیو آئی، پھر اس کے بعد ان کی خودکشی بھی ہوئی یا ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ جو ویڈیو کچھ شہد پلا کے یا کچھ کھلا پلا کے ان کو جو ویڈیو بنائی گئی تھی، جس میں وہ بول رہے تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، لیکن وہ کچھ بول رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کس کے کہنے پہ نواز شریف کو، مریم نواز کو، ان کو سزائیں دی ہیں۔ تو وہ جو ویڈیو ریکارڈ کرنے والے صاحب تھے نا، وہ اس وقت سینٹ کا حصہ ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ ویسے تو وہ لندن میں نواز شریف صاحب وہاں ہوں تو ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ ان کی پاکستان کے لیے یہی بڑی خدمت ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے انہوں نے ریکارڈ کی تھی ان جج کے ساتھ جو کہ اب اس دنیا میں جج نہیں رہے۔ ناصر بٹ صاحب ہیں، ناصر محمود صاحب ان کا نام ہے اوریجنلی، لیکن ناصر بٹ صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ نون لیگ کے لائل ہیں، جو ہے نا، انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا۔ بڑے کام سے مراد وہ ویڈیو ریکارڈ کی ایک جج کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کچھ کھلا پلا کے، اور پھر جو ہے وہ پارٹی نے اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا؟ پارٹی نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں یہ جج سچ بول رہا ہے، اور یہ دیکھیں ناصر صاحب نے بڑا اہم کام کیا ہے، ناصر بٹ صاحب نے۔ تو پارٹی نے پھر ان کو جو ہے
سینیٹر بنا دیا، پارٹی کے ہاتھ میں تھا، پارٹی نے بنا دیا۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جو ہے لائرز ہوتے ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے وکیل فاروق ایچ نائک صاحب جو ہو گئے، یا ابھی جو تارڑ صاحب ہیں جو کہ اس وقت وزیر قانون بھی ہیں ملک میں۔ تو یہ اس قسم کے جو لائرز ہوتے ہیں وہ پارٹیوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، پارٹیوں کے مقدمے یا پارٹیوں کے لیڈرشپ کے مقدمے جو ہیں عدالتوں میں جا کے دیکھتے ہیں۔ یا بابر اعوان صاحب کو آپ نے یاد ہوگا، آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ بڑے بڑے جو وکیل ہیں یہ بھی اس طرح سے پارٹیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ویسے تو الیکشن لڑیں تو پھر یہ نیر بخاری صاحب ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے، تو یہ ویسے تو الیکشن لڑیں تو شاید یہ کونسلر کا الیکشن بھی نہ جیت سکیں، لیکن یہ پارٹیوں کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے کلوز ہو جاتے ہیں، ان کے الیکشن بڑے نامور وکیل ہوتے ہیں یہ اپنے شعبے میں، اور یہ قانونی جو نکتہ چینی ہے اس کو سب کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ مطلب پارٹی لیڈرشپ کے کلوز ہونے کی وجہ سے ان کو سینٹ میں جگہ مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں مطلب جو کہ زیادہ تر وکلا حضرات ہیں ان میں۔ پھر اسی طرح سے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کچھ بیوروکریٹ بھی۔ اب اس وقت ایک بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے شہباز شریف کی محبت میں، جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے وہ بھی جیل میں تھے، احد خان چیمہ صاحب، یہ پاکستان کے ساتھ تو سنجیدہ تھے یا نہیں لیکن شہباز شریف کے ساتھ بہت سنجیدہ تھے، مطلب ان کے لیے بڑے کنسرن رکھتے تھے۔ تو شہباز شریف جب گورنمنٹ میں آئے، پرائم منسٹر بنے، انہوں نے ان کو سینٹر بنا دیا۔ انہوں نے کہا لے چیمیا موج کر، ہے تو جیل کٹی ہے میرے واسطے، تو لے ہون ویخ۔ ابھی یہ منسٹر بھی ہیں اور یہ سینیٹر بھی ہیں۔ پھر اسی طرح سے کچھ جو ہیں وفادار مطلب ایسے سینیٹرز ہوتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں مشاہد اللہ خان صاحب پی ایم ایل این کے سینیٹر تھے، بڑے نائس آدمی تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، لیکن پارٹی کے لیے جو ہے انہوں نے شاید اپنی جاب تک چھوڑ دی تھی، پی آئی اے میں ہوتے تھے یا ان کی یونین میں کس زمانے میں، لیکن اب وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کا بیٹا عفنان اللہ شاہد جو ہے تو ان پارٹی نے ان کو بنا دیا۔ اب عفنان اللہ، ڈاکٹر عفنان اللہ شاہد صاحب سے پوچھیں، خان صاحب سے پوچھیں کہ ان کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں، تو کوئی خدمات نہیں ہے۔ مطلب انہوں نے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، پاکستان کے لیے کیا کیا، یا اس پارٹی کے لیے ہی کیا کیا، کیونکہ یہ ان کے بیٹے ہیں مشاہد اللہ صاحب کے، تو انہوں نے ٹھیک ہے اس طرح سے، جس طرح سے موروثی سیاست میں ایم این اے ایم پی ایس وہ سارا ادھر وہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہی سینٹ کے اندر بھی ٹھیک ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بہن ہے۔ پھر یہ طلال چودھری کا میں نے ذکر کیا، رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا، یہ فیصل آباد سے الیکشن ہار گئے، ان دونوں کو اگلوں نے سینیٹر بنا دیا۔ اسی طرح سے ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی ہیں، وہ عمران خان صاحب جب جلسے کرتے ہیں نا تو وہ نعرے لگواتے ہیں، پی ٹی آئی 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 پی ٹی آئی، تو وہ ہیں فیصل جاوید صاحب، بہت زور و شور سے نعرے لگواتے ہیں، اور ان کی کوئی وہ نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کا ٹھیک ہے پارٹی کا حصہ ضرور ہے، لیکن وہ جلسے ان کی جو ہے پاکستان کو جو ان کا وہ، یا پی ٹی آئی کو یا پاکستانی جو ان کو جانتے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے جانتے ہیں کہ وہ نعرے لگواتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں۔ تو جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی انہوں نے ان کو سینیٹر بنا دیا، انہوں نے کہا لے فیصل تم ہی موج کر۔ فیصل جاوید صاحب جو ہیں ینگ سے لڑکے ہیں، ہماری عمر کے ہیں، لیکن سینٹ کا حصہ ہیں، 6 سال کے لیے گورنمنٹ کے پیسے پہ مزہ کر رہے ہیں۔ پھر ان کی تنخواہیں، ان کی ٹکٹس، ان کا میڈیکل، ملک میں بھی ملک سے باہر بھی، یہ سارے فائدے یہ لیتے ہیں۔ آخر میں پھر یہ ضمیر کی آواز پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ 27ویں ترمیم کو اس لیے ووٹ دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں ان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ابڑو صاحب نے یہی کہا نا، وہ جو سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ سندھ کے پی ٹی آئی کے، اپنی پارٹی کے انگیز جا کے ووٹ دے دیا۔ اب پارٹی ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ ان کو کہہ سکتی ہے کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں یا ریزائن دے دیں، یا الیکشن کمیشن میں جا کے ان کے خلاف جو ہے درخواست دے دیں اور وہ ان سے سیٹ لے لیں، کسی اور کا بنا دیں۔ لیکن انہوں نے جو کام کرنا تھا، کارروائی ڈالنی تھی، وہ ڈال دی ہے۔ تو یہ اس قسم کے سینیٹرز ہوتے ہیں، یہ کل کسی اور پارٹی میں سے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے لنکس پہ دوسری طرف ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت سو کے لنک ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے یاد آیا، آپ کو یاد ہوں گے فیصل وافڈہ صاحب، محسن نقوی صاحب۔ اب محسن نقوی صاحب نہ نون لیگ کے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن نہ صرف وہ سینیٹر ہیں بلکہ اس کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر، وہ سب کچھ علیحدہ ہے، لیکن وہ وزیر داخلہ ہیں۔ اب وزیر داخلہ ملک کے وہ ہیں جو کہ پی ایم ایل این سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے، جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ کسی اتحادی جماعت کے ممبر بھی نہیں ہیں، وہ آزاد انڈیپینڈنٹ سینیٹرز بھی کچھ ہیں، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، خاص طور پہ بلوچستان سے جو بنتے ہیں۔ تو فیصل وافڈہ صاحب بھی ہیں، ان کا بھی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھی سینیٹر ہے۔
یہ 27ویں ترمیم کے پاس ہونے پہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، سب کو کھلا رہے تھے رپورٹرز کو پارلیمنٹ میں کہ کھائیں جناب، مزہ کریں. تو یہ ساری سچویشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ ہے، ایک وقت ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے بڑے بڑے نامور نام ہوتے تھے. پروفیسر خورشید صاحب کا نام سنا ہوگا جماعت اسلامی کے آپ نے. اسی طرح سے رضا ربانی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے، پھر پی ایم ایل این کے یا پی ایم ایل کیو کے کہہ لیں مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں. یہ کئی جو ہیں بڑے لائق لوگ جو ہیں اپنے اپنے شعبے میں، جو بھی کوئی جرنلزم کا جس کا شعبہ ہے، کوئی لائرز ہیں یا کوئی جو ہے لا کو سمجھتے ہیں، فائنانس کو سمجھتے ہیں. تو ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہوتا ہے سینٹ کا جو ہے. مطلب اگر کوئی بل آتا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، کوئی فائنانس بل آ گیا یا ویسے کوئی بل آ گیا، وہ اس کا پاس ہونا دونوں جو ہے اپر ہاؤس سے بھی اور لوور ہاؤس سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی اور مطلب نیشنل اسمبلی سے بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ سے بھی پاس ہونا ضروری ہے. تو پھر جب نیشنل اسمبلی سے فرض کریں وہ اکثریت کی بنیاد پہ کئی دفعہ پاس ہو جاتا ہے کہ کسی جماعت کی اکثریت ہو، نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی، اپنی مرضی کا کوئی بھی بل جو ہے وہ پیش کیا، اس کو پاس کرا لیا. لیکن پھر سینٹ کے اندر کیونکہ ہر 3 سال کے بعد نمبر چینج ہوتے رہتے، کبھی پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے جس طرح کہ اب 26 ان کے ہیں، پھر نون لیگ کی ہے اور پی ٹی آئی کی ہے، پھر کچھ آزاد ہیں اس طرح سے. تو 100-104 کا ہاؤس ہے جو سینٹ کا. تو اس کے اندر نمبر کیونکہ چینج ہوتا رہتا ہے، کسی کی اکثریت اس طرح سے نہیں ہوتی، مل جل کے اکثریت بنا لیتے ہیں کہ جس طرح سے اب انہوں نے کیا کہ 64 ووٹ پڑ گئے جو ہے 27ویں ترمیم کو. تو پھر اس طرح سے پھر ان کے وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہوتا ہے. نامور جو بڑے بڑے نام میں نے آپ کو گنوائے، اس قسم کے لوگ جو ہوتے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ مطلب مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے عوامی ایشوز کے اوپر بھی اور اس قسم کے بلوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، سینٹ کی، ان کے اندر یہ بل جاتے ہیں. تو پھر مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی چیز پاس ہوتی. لیکن اب کیا ہو گیا، اب ایسا ہے کہ پہلے لوگ سینٹ سے کرواتے ہیں پاس، بعد میں نیشنل اسمبلی کی طرف جاتے ہیں. مطلب جو ہے اپنی مرضی کے سینیٹر کوئی بھی اٹھ کے بن جائے، کسی کے پاس بھی پیسہ ہے. جیسے کہ میں نے کوالٹیز تو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ خوبیاں ہونی چاہیے ایک سینیٹر بننے میں. اگر آپ کے پاس یہ کچھ ہیں خوبیاں تو یقیناً کل آپ بھی سینٹ کا حصہ ہوں گے اور وہاں کھڑے تقریریں جھاڑ رہے ہوں گے. ورنہ تقریریں نہ جب بھی چھاڑیں، اپنا ٹائم تو پورا کر ہی لیں گے، اور اس قسم کی جب اہم قسم کی قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں اپنی کارروائی ڈال دیں گے آپ بھی. جیسے کہ سیف اللہ ابڑو صاحب نے جو ہے وہ ڈالی، جو پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے سندھ تھے، اور اسی طرح احمد خان صاحب JUIF کے.